نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی تفسیر آپ کی سورہ آل عمران آیت نمبر 31 سے ہے، اور بہت ہی خوبصورت یہ دو آیات ہیں۔ اس سے خوبصورت آیت میری پرسنل نظر میں کوئی ہو نہیں سکتی، بہت پیاری آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سارے دنیا کے لوگوں سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ ان کنتم، اگر ہو تم، تحبون اللہ، محبت رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے۔ تحبونا کا جو لفظ ہے حب سے ہے، بے حب محبت کے لیے ایک عام لفظ ہے۔ تو آپ کہہ دیجئے، ذرا ان لوگوں کو بتا دیجئے سب سے کہ اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ سے تو کیا کرو؟ فَاتَّبِعُونِی، تم اتباع کرو میری اتباع کرو۔ فَاتَّبِعُونِی کا لفظ اتباع سے ہے، اور ایک اتباع ہوتا ہے اور ایک اطاعت ہوتی ہے، جس میں فرق ہے، انشاءاللہ درمیان میں ہی آپ کو بتاؤں گے۔ تو اتباع کرو میرا، یعنی کیا کہا جا رہا ہے؟ اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو تو کیسے اس کو ثابت کرو؟ فَاتَّبِعُونِی، میرا اتباع کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر کے دکھاؤ۔ فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے۔ یحببکم کا لفظ بھی حب سے ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے گی۔ ویغفر لکم، اور وہ بخش دیں گے، لکم تمہارے لیے، ذنوبکم تمہارے گناہوں کو۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تب آپ دیکھیں پیچھے بھی جو پچھلی آیت تھی اس میں اللہ تعالیٰ یہ رؤوف بالعباد ہونے کی بات آئی تھی، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بہت شفقت کرنے والے ہیں، اور یہاں بھی اللہ کی محبت کی بات ہے۔ اللہ کی محبت کیسے ملے گی، اور اللہ سے محبت کے جو دعوے دار ہیں وہ کیسے اللہ کی محبت کو پروف کریں۔ تو سورہ آل عمران ہم پڑھ رہے ہیں جو مدنی سورہ ہے، مدینہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے اس لیے آپ پڑھ رہے ہیں کہ اہل کتاب کے غلط رویے اور غلط عقائد کا ذکر کیا جا رہا ہے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے، غلط عقائد کا رد کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہاں مدینہ میں یہود بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، جو خود بھی ایمان نہیں لا رہے، ضد، اناد اور بغض میں اچھی طرح پہچان چکے ہیں، اور دوسروں کو بھی روک رہے ہیں، نہ خود لا رہے ہیں اور نہ لانے دے رہے ہیں۔ نصارہ بھی موجود ہیں، اور وفد نجران کے بارے میں بھی آپ پڑھ چکے کہ شروع کی یہ جو کچھ آیات ہیں، تقریباً 80 آیات سورہ آل عمران کی، یہ وفد نجران سے عیسائیوں کا پورا وفد آیا تھا، جو بحث مباحثہ ہی کرنے آیا تھا دین کے عقائد میں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم تو آلریڈی مسلمان ہیں، فرما بردار ہیں، کیونکہ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، تو بحث مباحثہ کرنے آئے ہوئے تھے۔ تو اس آیت کا بلکہ اگلی دو آیات میں جو خطاب ہے وہ اس دور کے یہود و نصارہ، وفد نجران، مشرکین، سب سے لے کر قیامت تک کے آنے والے تمام یہود، نصارہ، مسلمان، کل عوام الناس سے ہے۔ کس سے ہے خطاب اس آیت کا؟ ہر ایک سے ہے، اس دور سے لے کے اس دور تک، اور اس دور سے لے کے قیامت تک جو بھی آئیں گے، یہود، نصارہ، مسلمان، سب سے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے کہ اگر تمہارا دعویٰ ہے اللہ سے محبت کا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے دکھاؤ۔ تو سب سے خطاب کیوں ہے؟ کیونکہ دیکھیں یہ دعویٰ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقریباً سبھی کرتے ہیں نا، ہر دین کے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ نے ان دعویٰ داران محبت کے لیے ایک کرائٹیریا دے دیا ہے، کرائٹیریا دیا جا رہا ہے، اور آپ سمجھیں کہ ایک شرط لگائی گئی ہے۔ ان جو ہے نا، قل ان کنتم، ان حرف شرط ہے، گرامیٹیکلی ان کیا ہے؟ حرف شرط ہے، کنڈیشن لگا دی گئی۔ اچھا اللہ سے محبت کرتے ہو، ٹھیک ہے، پروف دو۔ کیسے پروف دو؟ زبانی کلامی تو بات کی ویلیو نہیں ہوتی، پروف دو مجھے۔ ان کو بتائیں پروف دیں۔ اگر تم تحبون اللہ کا دعویٰ کرتے ہو تو کیسے پروف دو؟ شرط ہے فَاتَّبِعُونِی، میرا اتباع کر کے دکھاؤ، آپ کا اتباع کر کے دکھائے اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے۔ تو شان نزول کے مطابق تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کو دعوت اسلام دی تو دونوں کا جواب یہی تھا کہ ہم تو پہلے ہی اللہ کو ماننے والے ہیں۔ وفد نجران نے بھی یہ جواب دیا تھا، آپ نے پیچھے پڑھا بھی تھا، اور یہود کا بھی یہی جواب تھا۔ وہ تو پہلے ہی اپنے آپ کو بہت اللہ کا چہیتا اور بیٹا سمجھتے تھے۔ تو اس پر یہ آیت اتری کہ ان سے کہیے کہ آپ جو محبت کے دعوے کر رہے ہیں، اگر واقعی محبت کرتے ہیں اللہ سے تو ثبوت دیں، فَاتَّبِعُونِی۔ اور پھر ہر کسی سے کہا جا رہا ہے کہ حقیقت میں اللہ سے محبت کرنے والا کون ہے؟ حقیقت میں، ریالٹی میں اللہ سے محبت کا دعوے دار کون ہے؟ جو نبی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کر کے دکھائے گا، وہ اپنے دعوے میں سچا ہے اللہ کی محبت کے، جو اپنا اخلاق اور کردار نبی جیسا بنا لے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا اپنے اخلاق اور کردار بنا لے گا۔ تو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اس کا دعویٰ ہے، تو اللہ کے نبی کا اتباع کر کے دکھاؤ۔ فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ تحفہ کیا ملے گا اتباع رسول کا، فَاتَّبِعُونِی کا؟ بہت بڑے تحفے ہیں۔ پہلا تحفہ یہ ہے کہ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا، اللہ کی محبت تمہیں مل جائے گی۔ اتباع نبی کرو گے، بدلے میں اللہ کی محبت ملے گی۔ کتنا اونچا مقام ہے، آپ سوچ کے دیکھیں کہ کسی انسان کو بارگاہ الہی میں محبوبیت کا درجہ حاصل ہو جائے، اللہ کا محبوب بن جائے۔ ہم تو اس فکر میں روز گھلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ سے ہماری محبت پکی ہو جائے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ یحببکم، اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگیں گے، اتباع رسول تو کر کے دیکھو۔ تو کیا اونچا مقام ہے، آپ دیکھیں۔ تو کیوں ایسا ہوگا؟ ایسا کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں ایسا انسان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ایک ایک چیز میں، ایک ایک حکم پر اللہ تعالیٰ کے عمل کر کے دکھا دیا۔ تو اب ایسا انسان جو ہوگا، وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے گا، وہ اپنے معاملات، کردار، طور طریقے سب کس کے مطابق کر لے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ تو یہ جو یحببکم اللہ کا معاملہ ہے، یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نبی کا اتباع کرو، میں تم سے محبت کرنے لگوں گا؟ کیونکہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ہر حکم پر عمل کر کے دکھایا۔ تو بس آپ اللہ کے محبوب ترین بندے تھے۔ تو جو شخص بھی آپ کا اتباع کرے گا، پھر اس کے بھی معاملات، کردار، اخلاق سب کیسے ہو جائے گا؟ اللہ کے حکم کے مطابق ہو جائے گا نا، اللہ کے احکامات کے مطابق ہو جائے گا۔ تو جب وہ اللہ کے کہنے پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگے گا۔ فَاذْكُرُونِی اذْکُرکم، اللہ کی محبت مل جائے گی۔ اللہ کی محبت کے بارے میں ایک بہت ہی خوبصورت بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتے ہیں کہ جبرائیل، میں فلاں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام تمام اہل آسمان میں اعلان فرما دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتے ہیں، اللہم اجعلنا منہ، تم بھی اہل آسمان اس سے محبت کرنے لگو۔ تمام اہل آسمان اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر یہ محبت آسمان سے اہل زمین میں اتار دی جاتی ہے، اور اہل زمین بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہ ہے حدیث یہاں تک۔ تو رسول کا اتباع سے اللہ کی محبت حاصل ہوگی، اور اللہ کی محبت سے کس کی محبت حاصل ہوگی؟ تمام اہل آسمان اور اہل زمین کی محبت کا ذریعہ بنے گی اللہ کی محبت۔ اللہ کی محبت جس کو مل جائے، اس سے بڑھ کر کسی کو کوئی چیز چاہیے کوئی چیز؟ اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کچھ ہو سکتی ہے جس کو اللہ کی محبت مل جائے؟ نہیں ہو سکتی۔ تو پہلا بڑا فائدہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگیں گے. ابھی تم اللہ کی محبت ڈھونڈتے ہو، محب سے محبوب بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے. اور دوسرا بڑا فائدہ کیا؟ جب اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگیں گے، نبی کے اتباع کا دوسرا بڑا فائدہ کہ اللہ کی محبت ملے گی تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس محبت میں گناہ تمہارے معاف کر دیں گے. جو اتباع رسول کرے گا پورے طریقے سے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے اپنی غفاریت سے، کیونکہ وہ اتباع رسول کر رہا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ جو نان مسلم اسلام لاتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اسلام لانے کی وجہ سے، اور جو مسلم شعوری اسلام لاتا ہے، صحیح طور پر جو اسلام کے اندر پورا کا پورا داخل ہو جاتا ہے، تو تب بھی اس کے پچھلے گناہ جو معاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو لے جاتی ہیں. تو دو بہت بڑے ریوارڈز بتائے گئے ہیں. یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے، اور محبت کا فائدہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کی؟ یغفر لکم ذنوبکم، نبی کی اتباع، اللہ کی محبت اور گناہوں کی بخشش. تو اللہ تعالیٰ نے رسول کی اتباع پر اپنی محبت دینے کا وعدہ کیا ہے. بہت بڑی بات ہے، بہت ہی بڑی بات ہے اللہ کی محبت کی بات. جس خوبصورت انداز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں اتباع سنت کی تاکید کی ہے، اس سے خوبصورت پیارا انداز ہو ہی نہیں سکتا. اتنی جامع خوبصورت تاکید ہے سنت رسول کو کی پیروی کرنے کی کہ اس سے پیاری بات ہو ہی نہیں سکتی. محبت کا دعویٰ اللہ سے، پیروی رسول اللہ کی کرو، نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کی محبوبیت مل جائے گی. محبت کا دعویٰ اللہ سے ہے، پیروی کس کی کرو؟ رسول اللہ کی کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کی محبوبیت مل جائے گی. تو ہم میں سے جس کو بھی یہ شوق ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے اور اس کے گناہ بخش دیے جائیں، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ صاف صاف سمجھ میں آ رہا ہے نا. اپنی عادات، اپنے طور طریقے، اپنا سونا جاگنا، اپنا پہننا اوڑھنا، کھانا پینا، رہنا سہنا، معاملات، عبادات، ریچول، سب کیسے کر لیں؟ رسول کے طریقے کے مطابق کر لیں. کر لے گا تو اللہ کی محبت مل جائے گی انشاءاللہ تعالی. اب اللہ کی محبت مل جائے گی، مل گئی، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگے ہیں؟ دیکھیں، دراصل کیا ہے، اللہ سے محبت کی علامت ہے قرآن سے محبت. اگر جس کو اللہ سے محبت ہے اس کی انڈیکیشن کیا ہے؟ کہ اس شخص کو قرآن سے بھی محبت ہوگی. ظاہر ہے نا، کلام، یہ قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ ہے. تو جس کو اللہ سے محبت ہے اس کی علامت ہے کہ اس کو قرآن سے محبت ہو جائے گی، اور جس کو قرآن سے محبت ہو جائے گی، قرآن سے محبت کی علامت ہے کہ اس کو نبی سے محبت ہو جائے گی. یہ غور سے سننے اور سمجھنے کی بات ہے. اللہ سے محبت کی علامت ہے قرآن سے محبت. قرآن سے محبت کی علامت کیا ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی علامت، انڈیکیشن کیا ہے؟ کہ آپ کی سنت سے محبت ہو جائے. سمجھ گئے؟ یہ ساری چیزیں اس طرح چلتی ہیں. اور یہ ساری محبتیں جو ہیں، اللہ کی محبت، اور اللہ کی محبت میں قرآن کی محبت، اور قرآن کی محبت میں نبی سے محبت، اور نبی سے محبت میں ان کی سنت سے محبت، یہ ساری محبتیں ملتی کب ہیں؟ ملتی اس وقت ہیں جب انسان کا دھیان اچھے طریقے سے آخرت کی طرف ہوتا ہے، روز قیامت کی طرف ہوتا ہے، کہ ایک دن ہے جب میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور مجھے پوری جزا اور سزا ملے گی. ووفیت کل نفس ما کسبت. اور ابھی پچھلی ہی آیت آپ نے پڑھی ہے، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء. سب کچھ حاضر پالے گا انسان، اس روز موجود پائے گا جو کچھ بھی اس نے عمل کیے ہیں. تو جب انسان کو یہ ساری محبتیں کیسے ملتی ہیں؟ جب اس کا دھیان آخرت کی طرف ہوتا ہے، جب یہ عقیدہ پختہ ہوتا ہے کہ میں نے کھڑا ہونا ہے اور جزا و سزا ایک ایک عمل میرا سامنے آئے گا. وہ فیت کل نفس ما کسبت. تو پھر وہ سوچتا ہے، پھر اس کا دماغ چلتا ہے کہ میں کیسے اپنے اعمال سدھاروں کہ مجھے میرے آخرت میں کامیاب ہو جاؤں. پھر وہ قرآن کی طرف متوجہ ہوتا ہے. ظاہر ہے اعمال سدھارنے کے لیے آپ کو کس کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے؟ قرآن کی طرف.
پھر وہ قرآن کو کھولتا ہے، پھر قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے، اور سمجھ کر پڑھتا ہے تو پھر اس پر عمل کرنے کی اس کو ضرورت ہوتی ہے. ظاہر ہے عمل کرے گا تو تبھی تو جنت ہے اور کامیابی ہے. تو جب وہ قرآن پر عمل کرنے کی سوچتا ہے تو پھر اس کو لازمی طور پر رسول اللہ کی ضرورت پڑتی ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور انسان اتباع رسول کرتا ہے، کیونکہ آپ ہی نے تو سارا عمل کرنا سکھایا ہے نا. تو یہ ساری چیزیں، یہ ساری محبتیں جو ہیں یہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. اور یہ جو میں نے بات کی نا کہ یہ ساری محبتیں اس وقت ملتی ہیں جب انسان کے ذہن میں عقیدہ آخرت پکا ہو، پکا یقین ہو کہ میں نے جزا و سزا ملے گی. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ہے نا، کہ وہ جو ڈرا رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اس کے لیے جنت عام ہے. تو جو ڈرا واقعی، جس کے دل میں ڈر ہے، تو یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ بھی تو ایک بات ہے نا سوچنے کی کہ ہمیں واقعی آخرت کا یقین ہے. ایسا ہی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو دنیا سے بے رغبتی ہو جاتی، بیزاری نہیں ہوتی. بیزاری از اندر تھنگ اور بے رغبتی دوسری چیز ہے. بے رغبتی ہو جاتی یعنی دنیا سے وہ اس طرح کی محبت نہیں کرتا، صرف دنیا میں گم نہیں رہتا، دنیا کے پیچھے ہی نہیں بھاگتا رہتا. پھر اس کی توجہ دوسری دنیا کی طرف ہو جاتی ہے، پھر وہ اس کی پرائرٹیز چینج ہو جاتی ہیں. پرائرٹیز چینج ہو جاتی ہے نا، یہ سارا چیزیں ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ تو میں نے آپ کو راستے میں ایک بات بتا دی کہ یہ کیسے پتہ چلے کہ انسان کی پوری توجہ آخرت کی طرف ہے. ایسے ہی پتہ چلتی ہے. اور اس مضمون کی ایک حدیث بھی ہے، اس کا مفہوم اس طرح سے کہ جب انسان کو یہ کیسے پتہ چلے کہ وہ اس کو آخرت کا پکا یقین ہے، تو ایسے پتہ چلتا ہے کہ اس کو دنیا کی محبت اس کے دل میں کم ہو جاتی ہے اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنا شروع کر دیتا ہے. تیاری بہت بڑی چیز ہے نا، کتنے لوگ تیاری کرتے ہیں. تو بہرحال آپ کو میں یہ بتا رہی تھی کہ اللہ کی محبت کا کیسے پتہ چلے. اللہ کی محبت کی انڈیکیشن ہے قرآن سے محبت، قرآن سے محبت کی علامت ہے نبی سے محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی سے محبت کی علامت ہے ان کی سنت سے محبت. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اتباع رسول کی بات آئی ہے کہ فَاتَّبِعُونِی. میں نے آپ کو بتایا کہ اتباع اور اطاعت میں فرق ہوتا ہے. اتباع کا لفظ جو ہے وہ اطاعت کے مقابلے میں بہت زیادہ جامع اور وسعت والا ہے، اور اتباع کا جو روٹ ہے تے بے عین ہے، اور اتباع مصدر ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا. کسی کے نقش قدم پر اس کی محبت میں بغیر کہے چلے جانا. آپ پہلے اطاعت کو لکھ لیں کہ اتباع اور اطاعت میں کیا فرق ہے. میں نے آپ کو کہا کہ اتباع کا لفظ اطاعت کے مقابلے میں بہت زیادہ جامع اور بہت براڈ معنی رکھتا ہے، وسعت والا ہے. اطاعت کیا ہوتی ہے؟ اوامر اور نواہی میں، یعنی احکامات کے اندر اس کو جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو دل کی خوشی سے بجا لانا. اطاعت کیا ہے؟ اوامر اور نواہی میں اطاعت یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جو حکم دیے گئے ہیں ان کو دل کی خوشی سے بجا لانا، یہ ہے اطاعت. جبکہ اتباع کیا ہوتا ہے؟ بغیر کہے، بغیر حکم کے کسی کی سخت بے پناہ محبت میں اس کے نقش قدم کی پیروی کرنا اور بہت اہتمام کے ساتھ کرنا. اطاعت کیا ہے؟ احکامات کو دل کی خوشی سے عمل کرنا. اتباع کیا ہے؟ بغیر کہے، نہیں حکم ہے، نہیں کہا، شدید محبت کے اندر اپنے جس کو بھی انسان محبت کرتا ہے اس کے نقش قدم کی پیروی کرنا اہتمام کے ساتھ اتباع ہے. تو اتباع رسول یہ ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کرتے دیکھتا ہے، جیسے دیکھا ہے ویسے ہی خود بھی کرنے لگ جائے. جس چیز کو وہ پسند کرتے ہیں اس کو پسند کرے، جس بات سے وہ نفرت کریں اسے نفرت کرے، جس سے روک دیں اس سے رک جائے، جس کا حکم دیں وہ کرنے لگ جائے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. سورہ احزاب میں آتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو اتباع کیا ہے؟ کسی کی شدید محبت میں اس کے قدموں کے نشان پر پورا پورا چلنا اتباع ہے. تو اتباع پھر ہر چیز میں ہوگا نا، چاہے لباس ہے، چاہے کھانا پینا ہے، چاہے معاملات ہیں، چاہے سونا جاگنا ہے، چاہے غمی خوشی کے موقع ہیں، میں ہر موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کا طریقہ اپنانا جو ہے وہ فاتبعونی ہے. کیونکہ دیکھیں نا، محبت ایسی چیز ہے وہ صرف کسی انسان کی بولی ہوئی باتوں سے تھوڑی ہوتی ہے
کہ اس نے مجھے کہا کہ آپ یہ کرو تو میں نے وہ کر دیا. تو اس نے بولا جس سے مجھے محبت ہے اس نے کہا کہ تم یہ کام کرو، میں نے کر دیا. یہ تو اطاعت ہے. محبت کیا، اتباع کیا ہوتا ہے؟ اتباع بول کر نہیں کہ کسی نے کہا کہ آپ یہ کریں، نہیں، بغیر کہے اس کی باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں. جس سے محبت ہو نا، اس کے بغیر کہے اس کا عمل، اس کی ہر ادا، اس کا ہر انداز، اس کا ہر ایکٹ انسان کاپی کرتا ہے. تو یہ اتباع ہوتا ہے. سوچ کے دیکھیں نا، دنیا میں بھی آپ جس کو آئیڈیالائز کرتے ہیں اس کو آپ اس کی کاپی کرتے ہیں نا. تو بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا ہے؟ اتباع رسول بغیر کہے بھی، جو آپ نے نہیں بھی کہا ہے، جو آپ نے کیا، جیسے جیسے کیا، آپ کا ہر انداز، ہر عمل آپ کی محبت میں اس کے پیچھے پیچھے پورا چلے جانا. اب سوال یہ ہے کہ ہم سنت کا اتباع پورے طریقے سے کیوں نہیں کر پاتے؟ نہیں کر پاتے نا، افسوس کے ساتھ. کرنا تو چاہیے سبھی، مجھ سمیت پوری طرح نہیں کر پاتے. تو کیوں نہیں کر پاتے؟ نمبر 1 یہ کہ لوگ بیکورڈ نہ سمجھیں. اسٹیٹس کے خلاف کئی باتیں سمجھی جاتی ہیں. نیچے بیٹھ کے کھانا کیسے کھا لیں فار ایگزامپل. مولوی نہ کہیں تم تو بہت ہی ایکسٹریم پر چلی گئی ہو. سو کالڈ مینرز میں خرابی نہ آ جائے. یہ سب فیکٹرز ہوتے ہیں جو سوچنے کے لیے ہمارے بات ہے کہ ہم سوچیں کہ کیا ہے ہمارے لیے، کیا نہیں ہے. جبکہ ہمارے سامنے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین مثال آپ کے صحابہ کی شکل میں موجود ہے. ان کے طرز عمل ہمارے سامنے موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک لمحہ ایسا نہیں تھا جس میں صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کی، اعمال کی، ان کے ایک ایک ایکٹ کا جائزہ نہ لیا ہو اور اس کو فالو نہ کیا ہو. ایک ایک ایکٹ کا وہ ہر وقت اسی چیز کو دیکھتے تھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور ہم کیسے کریں. جیسے مسلم کی روایت میں آتا ہے، حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا. یہ زید بن اسلم جو ہیں یہ تابعی ہیں. یہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر کون تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے. تو کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر کو کرتے کے کھلے بٹنوں کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھا. تو یہ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، یعنی کرتے کے بٹن کھول کر نماز پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی نماز پڑھتے دیکھا تھا. سوچیں، انہوں نے کرتے کے بٹن ہی کبھی بند نہیں کیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تھا ایک دفعہ، کرتے کے بٹن بند تھے. مسلم کی ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت نافع سے یہ روایت ہے کہ حضرت نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر ہی کے لیے ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک دفعہ بانسری کی آواز سنی. ان کے ساتھ کہیں جا رہے تھے حضرت نافع کے ساتھ عبداللہ بن عمر. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک بانسری کی آواز سنی تو انہوں نے اپنی دونوں انگلیاں کانوں میں ٹھونس لی اور راستے کی دوسری طرف بہت دور نکل گئے. اور پھر کئی دور جا کے پوچھا کہ نافع کیا تم کچھ سن رہے ہو، یعنی کیا ابھی بھی آواز آ رہی ہے؟ خود تو انگلیاں ٹھوسی ہوئی ہیں. تو جو نافع تھے انہوں نے کہا کہ نہیں اب نہیں آ رہی. تو انہوں نے کانوں سے انگلیاں نکال لی اور فرمایا کہ میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو انہوں نے بانسری کی آواز پر ایسے ہی کیا تھا. سوچیں، یعنی ایک دفعہ انہوں نے دیکھ لیا تھا ان کو کرتے ہوئے تو انہوں نے بھی ایسے ہی کیا. یہاں سے ایک اور بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ میوزک جو ہے وہ سننا دین اسلام میں حرام ہے، جائز نہیں ہے. جبھی تو انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے ہی کرتے دیکھا تھا. یہ ٹاپک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو بہرحال یہ جو عبداللہ بن عمر ہیں ان کے بارے میں تو اتنا آتا ہے کہ یہ تو بالکل واقعی صحیح معنوں میں اتباع رسول کرتے تھے. جب مدینہ سے مکہ یا مکہ سے مدینہ جاتے تھے تو ان جگہوں پہ رکتے تھے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکے تھے. ان رستوں سے سفر کرتے تھے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کیا تھا آپ نے. پھر اسی طرح دیکھیں ابو داؤد کی ایک روایت میں آتا ہے، حضرت جابر سے روایت ہے کہ ایک دن جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر تک تشریف لائے اور فرمایا لوگوں بیٹھ جاؤ. یعنی آپ آئے ممبر پر اور کہا لوگوں بیٹھ جاؤ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت دروازے سے داخل ہو رہے تھے، مسجد کے دروازے پر ہی بیٹھ گئے. من آپ سونے سمینا ہوتا نا کیسا پرومپٹ ہے. یہ ساری باتیں بہت غور طلب ہیں. میرے ابھی رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں پڑھتے میں سناتے میں. دروازے پر ہی بیٹھ گئے.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا عبداللہ اندر آ کر بیٹھ جاؤ. کیسی اطاعت تھی, کیسا اتباع تھا, دیکھ کیسی اطاعت تھی, کیسا اتباع تھا, بڑے بڑے معاملات سے لے کر چھوٹی چھوٹی چیز میں. تبھی تو صحابہ کرام نے نبی کا اتباع کیا اور یوبکم اللہ کا معاملہ ان کے ساتھ ہو گیا, رب کی رضامندی مل گئی, رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ, ہو گیا نا. وذالک الفوز العظیم, اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گیا, اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. تو یقینی طور پر یہ بہت بڑی کامیابی ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ انسان جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر کے اللہ کی رضامندی حاصل کر لے. کیونکہ دیکھیں کوئی دنیا کا شخص, کوئی بھی نان مسلم تک اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے کامیاب ترین انسان تھے, کامیاب ترین انسان تھے نا. غیر ملکیوں نے کتابیں لکھی ہیں, تو کامیاب ترین انسان کا جب انسان اتباع کرے گا تو کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اس آیت کا خلاصہ 3 باتیں ہیں اور بہت ہی غور طلب باتیں ہیں. نمبر 1 بات کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. یہی ذریعہ ہے ہمارے پاس اللہ کی محبت. آپ بہت جگہ پڑھتے ہیں نا اللہ تعالیٰ محبت, اللہ کی محبت, ان اللہ یحب المحسنین اور ان اللہ یحب المؤمنین. تو سب کی ڈیپتھ میں جائیں تو ہر جگہ آپ کو یہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا جو ڈیپتھ میں جا کے ذریعہ ملے گا, جو جڑ ملے گی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہوگا, اتباع رسول. تو یہاں ہمیں بھی ایک کرائٹیریا, ایک میزان دے دیا گیا ہے نا, ایک ترازو دے دیے کہ خود اپنے آپ کو تول کر دیکھ لیں, خود جج کر لیں نا, خود تول لیں, جائزہ لے لیں کہ ہمیں اللہ سے کتنی محبت ہے. میں بھی تو کہتی ہوں نا اللہ سے محبت ہے, آپ بھی کہتے ہیں اللہ سے محبت ہے, تو ذرا دیکھ لیں, تولیں. اتنی ہی محبت ہوگی اللہ سے جتنی ہم رسول کی پیروی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرائٹیریا دیا ہے. تو دوسرا سبق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیں گے. اتباع رسول کے اوپر بہت بڑی بات ہے, گناہ معاف ہو جائیں گے. اور تیسرا اہم سبق بھی نہایت امپورٹنٹ ہے. تیسرا اہم سبق یہ ہے کہ ایک مسلمان کو بدعات سے بچنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے, کیونکہ بدعات کیا ہے, اتباع رسول کی ٹوٹل ضد ہے, اپوزٹ ہے. سنت کی ضد ہے بدعات, مکمل فتنہ ہے, گمراہی ہے. بدعات کیا ہے؟ بدعات کی ڈیفینیشن سادی سی یہ ہے کہ بدعات کا لفظ بدا سے ہے, بے دال این. بدا کے مطلب ہوتے ہیں دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا یا نئی چیز ایجاد کرنا. بدا نئے سرے سے کوئی چیز بنانا, اس کو بدا کہتے ہیں. تو شریعت میں بدعات کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ دین میں ایسی نئی بات ایجاد کرنا حصول ثواب کی خاطر. نوٹ کریں ڈیفینیشن, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دین میں ایسی نئی بات ایجاد کرنا حصول ثواب کی خاطر جس کی اصل یعنی جس کی بنیاد دین میں موجود نہ ہو, جس کی بنیاد شریعت سے ثابت نہ ہو, یعنی نہ قرآن سے ثابت ہو, نہ سنت سے ثابت ہو, نہ صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہو. تو وہ کام کیا ہے؟ وہ بدعت ہے. اور حدیث کہتی ہے کہ کل محدثۃ بدعہ اور کل بدعۃ ضلالہ اور کل ضلالۃ فی النار. کیا ترجمہ ہے؟ ہر نئی بات دین میں ایجاد کرنا کیا ہے؟ بدعت ہے, اور تمام بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے, اور گمراہی کہاں لے جانے والی ہے؟ نار میں لے جانے والی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہے. اب بدعت کیا ہوتی ہے ابھی میں آپ کو بہت زیادہ تفصیلات نہیں بتاؤں گی, لیکن ظاہر ہے کیونکہ یہاں کنسرن ہے یہ بات کہ سنت رسول کی بات ہو رہی ہے, اتباع رسول کی, تو اس پہ اللہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے ریوارڈز کا اعلان کر رہے ہیں, تو ہمیں وہ بات بھی پتہ ہونا چاہیے جو بالکل اس کے اپوزٹ ہے, اور بالکل اپوزٹ ہی کام ہو سکتے ہیں, یا اللہ تعالیٰ ناراض ہی ہو جائے اور گناہ معافی نہ ہو اس سے, یہ سب بھی تو ہو سکتا ہے نا. اس لیے بدعت کو تھوڑا بہت سمجھنا ضروری ہے. ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتا دی کیا ہوتی ہے. اب بدعت کو آپ کیسے سمجھیں؟ اس میں اس بات پہ غور کریں کہ حصول ثواب کے لیے نئی بات ایجاد کی جا رہی ہے. کسی غلط کام کے نہیں, لوگ کیا سمجھ رہے ہیں بدعت کو؟ حصول ثواب کے لیے نیا کام ایجاد کیا جا رہا ہے. تو اب بدعت کی مثال ایسے ہے کہ آپ دیکھیں اللہ اور رسول نے کسی چیز کا ہمیں حکم دیا ہے, دین کے کسی بھی ایکٹ کا, کسی بھی کام کا, کوئی بھی دین فریضے کا,
اگر ہم اس کو اس طرح سے نہیں کرتے، اس میں اضافے کر دیتے ہیں کہ اچھا نہیں اس کو یہ کر لو، اس میں یہ کر لو، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ بدعت ہو جائے گی، اضافہ ہو جائے گا نا۔ آپ اس کو سمپل سی مثال میں آپ کو بدعت کیسے سمجھاتے ہوں، مغرب کی نماز ہے، اس کے فرض کتنے ہوتے ہیں؟ 3 فرض ہوتے ہیں، 3 ہوتے ہیں نا، 4 نہیں ہوتے۔ اب کیا ہے، میں کہوں کہ نہیں اچھا میں 4 پڑھ لیتا ہوں، زیادہ ثواب ملے گا، ملے گا زیادہ ثواب، یا نماز ہی نہیں ہوگی، باطل ہو جائے گی۔ اسی طرح 4 جب فرض پڑھنے ہوتے ہیں ظہر میں کہوں 5 پڑھ لیتے ہوں، نمازی تو ہے، زیادہ ثواب ملے گا، کون سا برا کام کر رہے ہیں؟ وصول ثواب ہے نا، نمازی پڑھ رہی ہوں تو چلو 4 کے بجائے 5 پڑھ لوں، ملے گا زیادہ ثواب، یا نماز باطل ہو جائے گی۔ یہی رول جو ہے ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے، جو اللہ نے جتنا بتایا ہے، جتنا رسول نے بتایا ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم، اس سانچے میں اپنے آپ کو فٹ کرنا جو ہے وہ ہوتی ہے اللہ کی اطاعت اور رسول کا اتباع۔ اللہ کے رسول کے احکامات میں اپنے آپ کو فٹ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں، ان کے کہنے میں، ان کے حدیث میں، ان کے اعمال میں جو انہوں نے کیا ہے، جو انہوں نے جس کو منع کیا ہے، جس سے کہہ دیا ہے، اس سانچے کے اندر، مولڈ کے اندر اپنے آپ کو فٹ کرنا جو ہے اتباع رسول ہے۔ اور ذرا بھی اس سے ادھر آگے پیچھے ہو جانا، سانچے سے اپنے آپ کو باہر نکال لینا، اوور فلو ہو جانا، یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے۔ دیکھیں سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے، الحجرات، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو۔ تو آگے بڑھنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ اور رسول سے۔ یہی ہوتا ہے کہ جن دینی کاموں کی قرآن اور حدیث میں کوئی ہمیں اصل نہیں ملتی، کوئی بنیاد نہیں ملتی، صحابہ کرام کے عمل سے کوئی دلیل نہیں ملتی، ہم اس کو حصول ثواب سمجھ کر کرتے چلے جائیں اندھا دھند، کہ بس یہ فلاں کرتا تھا اور فلاں کرتا تھا۔ یعنی اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا نہ کرے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم کیا اور ہم زیادہ کریں گے، انہوں نے صحیح نہیں کیا اور ہم زیادہ کریں گے، خدا نہ خواستہ۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید دین ابھی تک مکمل نہیں تھا اور ہم مکمل کریں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اکملت لکم دینکم۔ یہ بات ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ میں آپ کو ایک حدیث ایک آدھ بتاتی ہوں کہ مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا روزہ تھا، لیکن جب آپ آدھے راستے پہ پہنچے، وہ ایک جگہ ہے کرائے غنیم، تو وہاں پر جا کر آپ نے روزہ کھول دیا، افطار کر دیا۔ یعنی آپ کو لگا کہ سب کے لیے بہت مشکل ہوگی، لوگ مشکل میں پڑ جائیں گے، اور آپ نے پانی کا پیالہ منگوایا اور اس کو اونچا کر کے آپ نے اس کو پیا تاکہ سب لوگوں کو نظر آ جائے، تو روزہ کھول دیا مطلب۔ تو بعد میں آپ کو پتا چلا کہ بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ روزہ نہیں کھولا تھا، رکھا ہوا تھا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا کہ نافرمان ہے، نافرمان ہے۔ یعنی کس کو نافرمان کہا؟ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہیں کیا۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، اور وہ روایت بھی بخاری مسلم کی، حضرت عائشہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا اور لوگوں کو اس کی رخصت دے دی۔ مطلب آپ رخصتیں دیتے تھے نا، جیسے ہمیں بہت سی رخصتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جیسے قرآن کہتا ہے کہ روزے قضا کون کر سکتا ہے؟ جو بیمار ہے یا جو سفر میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ کہ حاملہ کو اور دودھ پلانے والی کو بھی رخصت ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا اور لوگوں کو اس کی رخصت دے دی، لیکن کچھ لوگوں نے وہ رخصت لینے سے پرہیز کیا، یعنی رخصت پر عمل نہیں کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم میں تم لوگوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی سے بہت زیادہ واقف ہوں، اور لوگوں کی نسبت اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ یعنی آپ نے کیا فرمایا؟ یعنی نہ تو تم لوگ مجھ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جانتے ہو، اور نہ ہی اس سے زیادہ عمل کرنے والے ہو سکتے ہو، متقی ہو سکتے ہو، یعنی میں ہی جو ہوں وہ سب سے زیادہ عمل کرنے والا ہوں۔ تو اس لیے مجھ سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا میں کر رہا ہوں اتنا کرو، تو اسی میں کامیابی ہے۔ تو بہرحال جو بدعت ہے اس سے بچنا بہت بے حد ضروری ہے، اور یہ چند آپ کو حدیث بدعت کے بارے میں بتاتی ہوں، کبھی پھر انشاءاللہ تفصیل سے اس کو پڑھیں گے کیونکہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اور
یہ جو پہلے میں نے آپ کو بتائی تھی کہ حدیث کے مطابق، مسلم کی حدیث کے مطابق تمام جو بدعت ہیں وہ گمراہی ہیں، اور تمام گمراہیاں کہاں ہیں؟ دوزخ میں لے جانے والی ہیں۔ پھر اسی طرح حدیث کے مطابق بدعتی کے عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مردود ہیں، مردود یعنی رد کیے ہوئے ہیں، قبول نہیں ہوں گے۔ یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی ایسا کام کیا جو دین میں نہیں ہے تو وہ کام اللہ کے ہاں مردود ہے، یعنی رد کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول ہی نہیں کرتے۔ تو آپ سوچ کے دیکھ لیں کہ جو ہمارا عمل صالح جس کو ہم کہتے ہیں، مقبول عمل، اس کی شرائط کیا ہیں؟ خالص اللہ کے لیے نیت ہو، اور طریقہ کس کا ہو؟ سنت رسول کا ہو۔ تو یہ بات ہے۔ پھر اسی طرح بدعتی کی توبہ قبول نہیں ہوتی جب تک بدعت نہ چھوڑے۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بدعتی کی توبہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ بدعت چھوڑ نہ دے۔ تو بدعت کو چھوڑے جو کر رہا ہے، پھر شرائط کے ساتھ توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہوگی۔ تو اسی طرح سب سے جو اہم حدیث ہے وہ یہ ہے، سننے سے تعلق رکھتی ہے کہ قیامت کے روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدعتیوں سے کو اپنے جو حوض کوثر ہے اس میں پانی نہیں پلائیں گے۔ اور یہ بھی بخاری اور مسلم دونوں کی ہے، متفق علیہ کی حدیث ہے۔ حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض کوثر پر تمہارا پیش رو ہوں گا، یعنی تمہیں ریسیو کروں گا حوض کوثر پر۔ جو وہاں آئے گا پانی پیے گا، اور جس نے ایک بار پی لیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ بعد ایسے بھی لوگ آئیں گے جنہیں میں پہچانوں گا، یعنی مجھے پتا چلے گا کہ یہ میرے امتی ہیں، اور وہ مجھے بھی پہچانیں گے کہ میں ان کا رسول ہوں۔ پھر انہیں مجھ تک آنے سے روک دیا جائے گا، یعنی فرشتے ان کو پیچھے کر دیں گے۔ میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں، لیکن مجھے بتایا جائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے آپ کے بعد ان لوگوں نے کیسی کیسی بدعتیں راج کی۔ پھر میں کہوں گا دوری ہو، دوری ہو ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد دین بدل ڈالا۔ سوچیں کہ بدعت سے بچنے کی کتنی اشد ضرورت ہے ہمیں کہ ہم بدعت سے بچیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے تو اتباع رسول کرو، اتباع کرو سنت رسول کا، بدعت سے بچو۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ اتباع رسول، اتباع نبی کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے۔ پھر فرمایا قل اطیعوا اللہ ورسولہ، آپ ان سے کہہ دیجئے اطیعوا اطاعت کرو، اطاعت سے ہی ہے، روٹ توئے واو این ہے، اور ابھی میں نے آپ کو اطاعت کا بتا دیا کہ اطاعت کیا ہوتی ہے؟ دل کی خوشی سے احکامات کے اوپر عمل کرنا۔ تو اطاعت کرو اللہ کی والرسول، اور اس کے رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں، کس سے؟ اللہ کی اطاعت سے یا رسول کی اطاعت سے۔ فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، لا يحب، وہ قطعاً محبت نہیں رکھتا الکافرین، ایسے کافروں سے۔ کیا پہلی آیت میں اتباع رسول کی بات تھی، یہاں پر کیا ہے؟ اب اطاعت رسول کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ، کہ دونوں چیزیں ہیں۔ آپ یہ بھی بتا دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا خطاب ہے، اللہ تعالیٰ کہ اللہ کی اطاعت کرو ساتھ رسول کی اطاعت کرو۔ اگر رسول کی اطاعت نہیں ہے اللہ کی اطاعت کے ساتھ تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بھی قطعاً کوئی شوق نہیں کہ ایسے انکاریوں سے وہ محبت رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی ایسے انکاریوں سے محبت نہیں ہے۔ واضح طور پر آیت ہے، بتایا جا رہا ہے اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت لازم ہے۔ آیت کو غور کریں، قل اطیعوا اللہ، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو، امر جمع کا صیغہ ہے، اللہ کی و رسول کی۔ اور اگر نہیں کرتے، اگر وہ منہ موڑ جائے، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ ایسے انکار کرنے والوں سے اس کو بھی محبت، وہ بھی محبت نہیں کرتا، اس کو کوئی ضرورت نہیں۔ تو قرآن و سنت دونوں لازم و ملزوم ہے، یہ یہاں سے پتہ چل رہا ہے۔ اور لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے یہ آیت جو منکران حدیث و سنت ہیں، جو کہتے ہیں قرآن ہی کافی ہے۔ لمحہ فکریہ ہے نا ان کے لیے، سوچ کے دیکھیں۔ تو اطاعت رسول، اور صرف یہ آیت نہیں ہے یہاں پر جو یہاں بتائی گئی ہے، اور بھی بہت ساری آیات ہیں جو اطاعت رسول کے اوپر لازم بتاتی ہیں کہ اطاعت رسول لازم ہے اللہ کی اطاعت کے ساتھ۔
کچھ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. سورہ نساء کی آیت نمبر 69 ہے، النساء 69. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، ہاں تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جس نے بھی اللہ رسول کی اطاعت کی وہ قیامت کے دن اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوگا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ. سوچیں اطاعت رسول اللہ کے ساتھ ان سب کا رفاقت دینے والی ہے. سورہ نور آیت نمبر 56 میں آتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. اب یہاں صرف اطاعت رسول کی بات ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کے ساتھ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اطاعت رسول کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو اب دیکھیں تاکہ تم پر دو بڑے فرائض کے ساتھ اطاعت رسول کا ذکر ہے. تو کیا پتہ چل رہا ہے کہ اطاعت رسول فرض کے درجے پر ہے. سورہ محمد آیت نمبر 33 میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو. کیسے اعمال ضائع نہ کرو؟ کہ اللہ اور رسول کی اطاعت نہ کرو. تو واضح وارننگ ہے کہ اللہ کے ساتھ رسول کی اطاعت سے منہ موڑنا اعمال کو ضائع کر سکتا ہے. کیونکہ وہی بات ہے نا، عمل صالح مقبول عمل کی شرط کیا ہے؟ اس کو یاد رکھیں، ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. فَاتَّبِعُونِی بھی سمجھ میں آ جائے گی. سورہ نساء آیت نمبر 13 ہے، نساء 13. وَمَن يُطِیعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ خَالِدِینَ فِیہَا وَذَلِکَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ. جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی وہ اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گا جنات میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور یہی فوز العظیم ہے، بڑی کامیابی ہے. تو نہروں والی جنت اور بڑی کامیابی، اصل کامیابی کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کی اطاعت کے ساتھ. من یطیع اللہ ورسولہ، اس کے ساتھ ہے. سورہ حشر آیت نمبر 7 ہے، الحشر 7. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جو رسول تمہیں دیں اس کو لے لو اور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ اور اللہ سے ڈرو. جو دیں اسے لے لو، جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ اور اللہ سے ڈرو. سورہ احزاب آیت نمبر 36 ہے، الاحزاب 36. اس کا ترجمہ میں آپ کو بتاتا ہوں. کسی مومن مرد اور عورت کو یہ حق ہی حاصل نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے، یعنی قرآن اور سنت کسی چیز میں اپنا فیصلہ دے دے، تو پھر وہ اپنے معاملے کا فیصلہ خود کرے. یہ اس کو اختیاری نہیں. اور جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے گا تو سمجھ لو کہ وہ صریح گمراہی میں جا کے پڑ گیا. تو یہ ساری باتیں ہیں. تو اسی طرح بہت ساری احادیث ہیں، ایک دو نہیں ہیں. ایک بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب جنت میں جاؤ گے مگر جس نے انکار کیا. تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ انکار کون کرتا ہے، یعنی انکار کے کیا معنی ہے، کس چیز کا انکار؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی جنت میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا. ایک اور مسلم کی حدیث ہے کہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصا اللہ. جس نے میری اطاعت کی تو تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی. بخاری کی حدیث ہے من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا. ایک اور بخاری کی حدیث ہے جس نے محمد کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. محمد نے ہی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فرما برداروں اور نافرمانوں میں امتیاز کیا ہے. کیا بتا رہی ہے حدیث؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی تو وہ اللہ کا بھی نافرمان ہو گیا. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اللہ کے فرما برداروں اور نافرمانوں میں امتیاز کیا ہے، فرق کیا ہے.
جو آپ کی اطاعت کر لے گا وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے. ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کی خواہشات میری لائی ہوئی ہدایت کے تابع نہ ہو جائیں. مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کی لائی ہوئی ہدایات کی تابع نہ ہو جائیں اس کی خواہشات. خواہشات تو بہت ساری ہوتی ہیں نا. یہ حدیث بھی ذرا پچھلی اس آیت سے ریلیٹ کر کے سوچے نا جو حب الشہوات پڑھی تھی ہم نے. یہ حب الشہوات جو ہیں کب آپ کے کنٹرول میں آ سکتی ہیں؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کے تابع ہو جائیں, قرآن و سنت کے تابع ہو جائیں تو ساری حب الشہوات کنٹرول میں آ سکتے ہیں. دماغ کو کھول کے اگر ہم حدیثوں کو سمجھا کریں تو پیچھے سے سب ریلیشن الحمدللہ سمجھ میں آ جاتی ہے. پھر اسی طرح ترمذی کی حدیث کا مفہوم ہے تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے والد, اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں, محبوب نہ ہو جاؤں. تو یہ ساری چیزیں اب آپ دیکھیں وہی بات ہے نا کہ جو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے یا نہیں, وہ یہ دیکھے کہ وہ سنت رسول پر کتنا عمل کر رہا ہے, کتنی اطاعت رسول کر رہا ہے اور کتنی اتباع رسول کر رہا ہے. کتنی اطاعت رسول کر رہا ہے اور کتنی اتباع رسول کر رہا ہے. کتنے آپ کے جو آپ نے حکم دیا اس پر عمل کر رہا ہے اور کتنا ان کی محبت میں ان کے ہر ایکٹ پر عمل کر رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر انسان سنت کی پیروی شروع کر دے نا تو اس کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت بن سکتا ہے, ہر دنیاوی کام عبادت بن سکتا ہے. سوچ کے دیکھیں نا, ہم دنیاوی کام کرتے ہیں نا سارا دن ہی کرتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, اٹھتے ہیں, جاگتے ہیں, پہنتے ہیں, یہ سارے دنیاوی کام ہیں آپ کر رہے ہیں. اب اگر آپ اس کو ویسے ہی اپنی مرضی سے کر رہے ہیں کوئی اجر و ثواب نہیں. اب آپ اس کو سنت کے طریقے پہ کرنا شروع کر دیں, کوئی زیادہ آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. بس کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کے چھوٹی سی دعا پڑھ لی, آپ نے اٹھ کے کیا کیا, آپ نے جاگنے پر کیا کیا, آپ نے سونے پر کیا کیا, کھانا آپ نے کیسے شروع کیا, بسم اللہ کہہ کے آپ نے شروع کر دیا, کھانا ختم کر کے آپ نے دعا پڑھ لی, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین پڑھ لی. یہ ساری چیزیں ہیں, دنیاوی کام کر رہے ہیں آپ نے سنت کے طریقے پہ کر لیا, ہر کام عبادت بن گیا. تو کتنی زبردست بات ہے. اسی لیے تو اللہ کی محبت ملتی ہے فتبعونی کے اوپر. سوچ کے دیکھیں نا کیوں ملتی ہے, کیوں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے فتبعونی. نبی کا اتباع کریں گے, اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہر کام ہوگا. دنیاوی کام کر رہے ہو آپ لیکن رسول کے طریقے سے کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ہر کام آپ کا عبادت بنتا چلا جا رہا ہے. اب ہم اس سوال کا جواب بھی دیکھ لیتے ہیں کہ رسول کریم سے شدید محبت کیوں جائے, کیوں کریں, اور ان کا اتباع کیوں ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے کنڈیشن لگا دی نا, شدید محبت میں اتباع ہوتا ہے نا, تو سب سے پہلے تو شدید محبت ہے نا, تو کیوں کریں اور اتباع کیوں ضروری ہے. سب سے پہلا پوائنٹ تو یہی ہے کہ خود رب کریم رب کائنات نے اپنی محبت کی شرط رکھ دی ہے, کنڈیشن رکھ دی ہے, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. میری محبت کا دعویٰ ہے پروف کر کے دکھاؤ, ثابت کرو پریکٹیکلی. کیسے؟ رسول کی اتباع راستہ ہے, کر کے دکھا دو, میں تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گا. اللہم اجعلنا منہم. دوسری چیز کیا ہے کہ ہمارے دین کا تقاضا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت. ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا. ابھی آپ کو حدیث سنائی نا, جب تک ایک مسلمان کے لیے آپ کی ذات, اس کی اپنی جان, مال, دنیا کے ہر رشتے سے محبوب نہ ہو جائے, ایمان ہی مکمل نہیں. قرآن میں بھی آتا ہے, سورہ الاحزاب ہے, الاحزاب کی آیت نمبر 6 ہے, سورہ احزاب آیت نمبر 6, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی جو ہیں ایمان والوں کے لیے ان کے اپنے نفسوں سے زیادہ بڑھ کے ہیں, اپنی ذات سے زیادہ بڑھ کے محبت کرنی, اپنے ہر رشتے سے بڑھ کے محبت کرنی ہے. تبھی تو اتباع رسول ہوگا نا, جب ہم یہ ساری باتیں سمجھیں گے اور عمل کریں گے. پھر تیسری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہی تو ہمیں وہ راہ ہدایت ملی ہے جس پر چل کر ہم جنت کے حقدار ہو سکتے ہیں. جنت کا راستہ کس نے دکھایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو جنت کا اعلان کیا نا, جنت ملے گی الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان کیسا ہے اور عمل صالح کیا ہے اور کیا کرنا ہے, کس نے یہ راہ دکھائی؟ ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائی. چوتھی بات, جب آپ خود اپنی امت سے اتنی شدید محبت رکھتے تھے کہ رات رات بھر امت کے لیے روتے تھے, تو ہمیں کیا ان سے شدید محبت نہیں رکھنا چاہیے؟ ساری رات روتے تھے, پوری رات ایک ایک آیت پڑھ کے روتے رہتے تھے.
ایک وہ آیت ہے نا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہوگا اس دن جب ہم آپ کو آپ کی امت کو لائیں گے اور آپ کو اس کے اوپر گواہ بنا کر لائیں گے. تو اسی پہ اٹک کے آپ روتے رہے کہ کیا ہوگا اس دن جب میری امت آئے گی، میں ان پر گواہ ہوں گا. کیا بنے گا امت کا. اور پھر آخری ٹائم تھا آپ کا، جبرائیل علیہ السلام آپ کو لینے آتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں جبرائیل پہلے اپنے رب سے پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا. امت کیا کرتی ہے؟ کہتی ہے قرآن کافی ہے، حدیث ہی تو ہے. یہ آپ کی امت کا حال ہے، ایسے نبی کی امت کا حال ہے کہ امت کہتی ہے قرآن میں تو نہیں ہے، یہ تو حدیث ہی ہے. پہلے فرض تو پورے کر لیں، سنت تو بعد میں آئے گی. سنت بعد میں نہیں ہے، یہی تو بات ہے ساری سمجھنے. سوری. تو آپ نے کتنی تکلیفیں اٹھائی، آپ سوچ کے دیکھیں. دین ہم تک پہنچانے کے لیے آپ نے کتنی تکلیفیں اٹھائی. آپ نے اپنی ہر چیز قربان کر دی، حتیٰ کہ آپ نے اپنی پرائیویٹ لائف قربان کر دی. آپ کی خانگی گھریلو زندگی ہمارے سامنے ہے پوری، کہ ہم سیکھ سکیں اور کوئی غلط کام نہ کریں. خواتین کے مسائل، یہ ساری چیزیں کیسے قربانی ہے نا. کون اپنی پرائیویٹ لائف سامنے لانا چاہتا ہے لوگوں کے؟ آپ نے لائی، قربانی دی تاکہ ہمیں ایک صحیح راستہ پتہ چلے. پھر ایک اور کیا وجہ ہے کہ ہم آپ سے شدید محبت کریں؟ کیونکہ حدیث کیا ہے کہ المرء مع من احبا، انسان روز قیامت اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے تو آپ سے شدید محبت کرنا ضروری ہے. آپ کو پتہ یہ والی حدیث جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے سنائی تھی، شیئر کی تھی، تو وہ اس قدر خوش ہوئے تھے کہ ان کو لگتا تھا کہ جیسے وہ بس جنت میں پہنچ گئے، کیونکہ ان کو شدید محبت تھی. پھر اسی طرح ابو داؤد کی حدیث کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. یہ پھر غور طلب ہے. میری سنت سے محبت کی تو مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی میرے ساتھ جنت میں ہوگا انشاءاللہ تعالی. پھر اگلی بات کیا ہے کہ نجات ہر کسی کی اب آپ کی اتباع میں ہے. آپ کی اتباع کیے بغیر کچھ آ رہی نہیں نا. آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا. اور حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اب جب دوبارہ آئیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے. وہ نیا دین تو لے کر نہیں آئیں گے، اتباع رسول کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے امتی کے طور پہ آئیں گے. اور حدیث کا مفہوم ہے، آپ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہوتے تو وہ بھی میری اتباع کرتے. اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں قرآن کے احکامات پر عمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک ہم اتباع رسول نہ کریں، فتبعونی نہ کریں. مثلا ایک چھوٹی سی مثال لے لیں، اقیم الصلاح کا قرآن کتنی دفعہ حکم دیتا ہے؟ نماز قائم کرو. 80-88 جگہ تقریباً اقیم الصلاح کا ذکر ہے. لیکن آپ عمل کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہ لیں. نماز کا مکمل طریقہ کہاں قرآن میں لکھا؟ کہیں لکھا ہوا ہے؟ وضو کا مکمل طریقہ کہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا ہے. نماز کے اوقات کب سے کب تک ہے؟ کس نے بتایا آپ کو؟ سب آپ کو سنت کی طرف جانا پڑے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری چیزیں جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتائی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے. اللہ تعالیٰ کا پیغام لا کے انہوں نے یہ ساری چیزیں آپ کو سکھائیں. پھر اسی طرح دیکھیں کتاب و سنت کو تھام کر رکھنا، یہ ہدایت پر رہنے کا واحد طریقہ ہے. واحد طریقہ ہے ہدایت پر رہنے کا، کتاب و سنت کو تھام کر رکھنا. بخاری اور حاکم کی حدیث کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک کتاب اللہ اور میری سنت. تو پھر 2 ہی چیزیں ہیں نا ہدایت پر رہنے کے لیے، کتاب اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اور کتاب و سنت کو صحیح طریقے سے پکڑ کر رکھنا ہی امت کے اتحاد کی مستحکم بنیاد بھی ہے. آج امت کے جو اتحاد پارا پارا ہے وہ کیوں ہے؟ کیونکہ کتاب اور ساتھ میں سنت کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھا ہی نہیں ہے. تو سب یہ ساری چیزیں ہیں. تو بہت خوبصورت یہ 2 آیات تھیں، اور بہت ہی بڑا اور اہم ترین سبق ہے ہماری زندگی کا ان 2 آیات میں، کہ ہمارے لیے پوری زندگی گزارنے کا لاہ عمل ان آیات میں چھپا ہوا ہے. اور بات بہت ہی سادہ ہے، بہت ہی سادہ ہے، سمپل بات بتائی گئی.
جس کو اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے، اپنے گناہ معاف کروانے، وہ کیا کرے؟ رسول کی محبت اپنے اندر ایسی پیدا کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ اپنی زندگی کی صبح سے رات تک اور رات سے صبح تک سنت رسول کی پابندی کرے، پھر دیکھے کہ اسے اللہ کی محبت کیسے ملتی ہے۔ تو اتباع رسول کے لیے، محبت کے پیدا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا ضروری ہے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کیا کرتے تھے؟ آپ کی سنت کو جاننا ضروری ہے کہ آپ کیا کیا صبح سے شام تک کرتے تھے۔ سیرت الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی ایک کتابیں ہیں، ایک کتاب کا نام ہے پیارے رسول کی پیاری باتیں، اس میں چھوٹی چھوٹی سنتیں لکھی ہوئی ہیں صبح سے شام تک، جن پہ عمل کر کے ہم اتباع رسول کر سکتے ہیں اور اللہ کی محبت حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو آج میں اتنا ہی پڑھاؤں گی کیونکہ بہت امپورٹنٹ ترین آیات ہیں جن پر غور و فکر کرنا، جن کو اپنے دل کی گہرائیوں میں اتارنا اور گہرائیوں میں اتار کر ان کے اوپر عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ باقی آئندہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔